السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک کارنر کے پیارے دوستوں، آج ہم بات کریں گے رزق حلال اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ۔ ایک مرتبہ حضرت امام شافعی علیہ رحمہ نے حضرت امام احمد کو خط لکھا کہ بہت عرصہ ہوا آپ تشریف نہیں لائے، آپ سے ملاقات کو جی چاہتا ہے۔ حضرت امام شافعی استاد ہیں اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد ہیں۔ حضرت امام شافعی علیہ رحمہ کا قیام مصر میں تھا، اس لیے وہاں شوافع زیادہ ہیں۔ جواب میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً اپنا پروگرام لکھ کر بھیج دیا کہ فلاں دن فلاں تاریخ کو آپ کی خدمت میں مصر میں حاضر ہو رہا ہوں۔ حضرت امام شافعی نے اپنے گھر والوں کو، اپنے ملنے جلنے والوں کو اور دوست احباب کو اور دوسرے علماء کو ان کے آنے کی اطلاع دی، پھر ان کی دعوت اور ان کے استقبال کا خصوصی اہتمام کیا اور لوگوں سے بتایا گیا کہ اگرچہ وہ میرے شاگرد ہیں مگر وہ ایک بڑے امام ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ چنانچہ جس دن ان کو پہنچنا تھا اس دن امام شافعی علیہ رحمہ اپنے شاگردوں اور دوسرے علماء کو لے کر ان کے استقبال کے لیے شہر سے باہر تشریف لے گئی۔ اس وقت مصر کے جو بادشاہ تھے وہ بھی حضرت امام شافعی علیہ رحمہ کے معتقد تھے، وہ بھی امام صاحب کے ساتھ استقبال کے لیے چلے آئے، اور پھر بادشاہ کے ساتھ ان کے ارکان دولت بھی، وزراء اور امراء بھی آ گئے۔ وقت مقررہ پر حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پہنچ گئی۔ حضرت امام شافعی علیہ رحمہ نے ان کا بڑا شاندار استقبال کیا اور پھر عزت اور احترام کے ساتھ ان کو لے کر گھر پہنچ گئی، ان کے لیے بہترین کھانے کا انتظام کیا۔ اس زمانے میں عام طور پر اولیاء اللہ اور بزرگوں کی شان یہ تھی کہ وہ کھانا بہت کم کھایا کرتے تھے اور رات بھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ جب حضرت امام احمد بن حنبل کھانا کھانے بیٹھے تو دیر تک اس طرح کھانا کھاتے رہے جیسے کئی روز سے بھوکے ہیں۔ باقی لوگ کھانا کھا کر اٹھ گئے مگر وہ کھاتے رہے۔ لوگ بہت معتجب ہوئے کہ حضرت امام شافعی علیہ رحمہ نے تو ان کی تعریف کی تھی کہ یہ بڑے اللہ والے ہیں اور بزرگ انسان ہیں، مگر یہ تو خوب پیٹ بھر کر کھانا کھا رہے ہیں۔ لوگوں میں اور گھر والوں میں ان کے بارے میں چہم گوئیاں ہونے لگیں لیکن کوئی کچھ نہ بولا۔ پھر جس کمرے میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے لیے رات کے وقت آرام کرنے کا انتظام کیا گیا تھا، اس کمرے میں حضرت امام شافعی علیہ رحمہ کی بچیوں نے ایک مصلی بچھا دیا، مسواک رکھ دی، استنجا کے لیے ٹیلے اور پانی رکھ دیا اور وضو کے لیے لوٹا بھر کر پانی رکھ دیا تاکہ جب وہ رات کو تہجد کے لیے اٹھیں تو انہیں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ اور اس زمانے میں رات کو تہجد کے لیے اٹھنا ایک عام معمول تھا۔ اللہ تعالیٰ بچائے کہ ہمارے زمانے میں یہ افسوسناک ماحول ہو گیا کہ صبح 8 بجے اور 9 بجے اٹھنا ہمارا معمول بن چکا ہے۔ اس زمانے میں تو عام لوگ بھی تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے اور قائم اللیل ہوا کرتے تھے، اور جو علماء اور صلحاء تھے وہ تو رات کے وقت عبادت ہی کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی تہجد پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ بہرحال حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے رات کو اس کمرے میں آرام کیا اور صبح اٹھ کر فجر کی نماز پڑھنے چلے گئے۔ جیسے ہی وہ نماز کے لیے نکلے تو حضرت امام شافعی علیہ رحمہ کی بچیاں اس کمرے میں آ گئیں تو وہاں دیکھا کہ پانی کا لوٹا ویسے کا ویسا پانی سے بھرا ہوا پڑا ہے، اور نہ ہی مسواک استعمال ہوئی، نہ ٹیلے استعمال ہوئے، اور نہ وضو کے لیے پانی استعمال ہوا، جب سب کچھ جیسا تھا ویسا ہی رکھا ہوا ہے۔ اب ان کے دل میں یہ شبہ ہوا کہ شاید رات کو چونکہ زیادہ کھانا کھا لیا تھا اس لیے تہجد کے لیے آنکھ نہیں کھلی۔ جب فجر کی نماز پڑھ کر حضرت امام احمد بن حنبل تشریف لائے تو گھر والوں نے حضرت امام شافعی علیہ رحمہ سے کہا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ وہ تو بہت بڑے اللہ والے اور بہت بڑے بزرگ ہیں، مگر رات کو انہیں کھانا بھی خوب کھایا اور رات کو ہم نے ان کے لیے وضو اور استنجا کے لیے پانی اور ٹیلے رکھے تھے، وہ بھی استعمال نہیں ہوئے۔ معلوم ہوا کہ رات کو تہجد کی نماز بھی نہیں پڑھی گئی۔ اب حضرت امام شافعی علیہ رحمہ کو بھی تشویش ہوئی، لہٰذا انہوں نے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا اور تنہائی میں لے جا کر ان سے پوچھا کہ اس طرح کی باتیں سننے میں آ رہی ہیں کہ آپ نے کھانا بھی غیر معمولی طور پر کھایا اور کچھ زیادہ کھایا،
جس کمرے میں آپ کے لیے سونے کا انتظام کیا گیا تھا، اس کمرے میں آخری شب میں استعمال کے لیے جو چیزیں رکھی گئی تھی وہ بھی استعمال میں نہیں آئی۔ کیا بات ہوئی؟ آپ پہلے تو ایسے نہیں تھے، کیا یہاں سے جانے کے بعد آپ کے مزاج میں کچھ تبدیلی آ گئی ہے؟ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت میرے بارے میں جو باتیں ہو رہی ہیں وہ درست نہیں ہیں، بلکہ بات کچھ اور ہے۔ بات دراصل یہ ہے، میں جس وقت کھانا کھانے کے لیے آپ کے دسترخوان پر پہنچا اور جس وقت میں نے اس کمرے میں قدم رکھا تو میں نے دیکھا کہ اس کے کھانے کے حلال اور طیب ہونے کی وجہ سے وہ کمرہ نور سے چکا چوند ہو رہا ہے، اور یہ دیکھا کہ آسمان سے لے کر دسترخوان تک انوار کی بارش ہو رہی ہے۔ جب میں نے یہ صورتحال دیکھی تو میں نے سوچا کہ شاید اس سے زیادہ حلال اور طیب کھانا مجھے زندگی میں نہیں ملے گا، لہٰذا جتنا بھی زیادہ سے زیادہ اس کو کھایا جا سکے کھا لیا جائے، اس لیے کہ اس کھانے کا ذرہ ذرہ ایمان کو اور دل کو روشن کرنے والا ہے۔ اس لیے مجھ سے جتنا زیادہ سے زیادہ کھانا کھایا جا سکا کھا لیا، اور میں نے یہ نہیں دیکھا کہ کون کتنا کھا رہا ہے اور کون میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہے۔ جہاں تک مجھ میں کھانے کی سکت تھی میں نے کھانا کھایا، اور پھر حلال کھانے سے بدہضمی بھی نہیں ہوتی بلکہ وہ سریع الہضم ہوتا ہے اور اندر جا کر جزو بدن بن جاتا ہے اور روح کو منور کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ الحمدللہ میں نے اس کا اثر محسوس کیا۔ کھانا کھانے کے بعد نہ تو مجھے بدہضمی ہوئی اور نہ ہی مجھے کوئی تکلیف ہوئی۔ پھر کھانا کھانے کے بعد جب عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر جب میں اس کمرے میں پہنچا جہاں آپ نے میرے لیے آرام کا انتظام کیا تھا، وہاں جا کر تو میرے حالات ہی بدل گئی اور سونے کو اور آرام کرنے کو طبیعت نہیں چاہ رہی تھی۔ اگرچہ میں لمبا سفر کر کے آیا تھا مگر اس کھانے میں اتنی غذائیت اور توانائی تھی کہ میری تھکان بھی ختم ہو گئی اور سستی بھی جاتی رہی، اور جب سونے کے لیے لیٹا تو مجھے نیند نہ آئی، لہٰذا میں لیٹا رہا اور لیٹے لیٹے قرآن و حدیث میں غور کرتا رہا، حتیٰ کہ پوری رات غور و فکر کرتے ہوئے گزر گئی، اور اس رات میں نے قرآن اور حدیث سے 100 مسائل مستمد کر لیے، اور وہ مسائل ایسے تھے جو اس سے پہلے کبھی میرے ذہن میں نہ آئی اور نہ ان کی طرف کبھی خیال گیا۔ لیکن جب آج کی رات میں نے غور کیا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ قرآن و حدیث کے علوم اور اسرار میرے سامنے کھلے ہوئے ہیں۔ تمام مسائل کی تفصیل اور جوابات میرے ذہن میں آتے چلے گئے، اور صبح تک میں مسائل کا استنباط کرتا رہا۔ اسی حالت میں صبح ہو گئی۔ یہ سب آپ کے کھانے کا اثر تھا جو رات بھر میں نے محسوس کیا، اس لیے تہجد کے وقت نہ تو لوٹا استعمال کرنے کی ضرورت پیش آئی اور نہ مسواک کی ضرورت پیش آئی، اور وہی عشاء کا وضو میرے لیے فجر میں کام آیا۔ یہ سن کر حضرت امام شافعی علیہ رحمہ نے پھر اپنے گھر والوں کو حقیقت حال بتائی، اور جو لوگ ان کے بارے میں غلط قسم کی باتیں کر رہے تھے ان سے کہا کہ تم نے ان کی شان میں گستاخی کی ہے، لہٰذا ان سے معافی مانگو، ان کا تو یہ حال ہے۔ دوستو، اس سے ہمیں سبق یہ حاصل ہوتا ہے کہ واقعی ہمارے اندر جو دین کا جذبہ نہیں ہے اور دین کی طرف میلان نہیں ہے، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ دین برحق ہے اور آخرت برحق ہے، ہمیں آخرت کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، پھر بھی دل اس طرف نہیں آتا۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری غذا میں مشتبہ غذا کا بڑا دخل ہے، اس لیے ہم حرام اور مشتبہ غذا سے بچنے کی کوشش کریں، خود بھی بچیں اور اپنے گھر والوں اور اپنے بچوں کو بھی حرام اور مشتبہ غذا سے بچائیں، اور کسی کے پیٹ میں حرام اور مشتبہ غذا نہ جانے پائے، ورنہ اس کی وبا سے نہ بچ سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حلال اور طیب روزی کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حلال اور طیب روزی عطا فرمائے اور حرام غذا سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل اسلامک کارنر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی تمام اسلامک ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتے رہیں۔